بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فارسی زبان اور تصوف کا ذوق رکھنے والے اور صوفیانہ شاعری کو پسند کرنے والے ارباب گرامی کے لیے ہم حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ رباعیات جو آپ کی طرف منسوب ہیں۔ بعض رباعیات ایک سے زائد ناموں سے منسوب ہیں، جیسے ابو سعید ابو الخیر، عمر خیام، اور یہ خواجہ عبداللہ انصاری بھی ہو گئے۔ تو یہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ کون سا کلام کس شاعر کا ہے۔ تحقیق میں کچھ خارجی دلائل ہوتے ہیں، کچھ داخلی شہادتیں ہوتی ہیں جن کی اساس پر متن کو، کلام کو پرکھا جا سکتا ہے۔ خیر، ایک رباعی میں فرماتے ہیں، یا رب مکن از لطف پریشاں مارا، یعنی اے میرے رب مجھ پر لطف اور مہربانی کرتے ہوئے مجھے پریشان حال نہ کرنا، یعنی میری پریشانی کو محض اپنے لطف و کرم سے دور کر دینا، بلکہ پریشانی کو میرے نزدیکی نہ آنے دینا۔ یا رب مکن از لطف پریشاں مارا، ہر چند کے ہست جرم و اسیاں مارا۔ میں اس بات کا معترف ہوں، اگرچہ میرے جرم ہیں، اسیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود تو میرا رب ہے اور میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ ذاتے تو غنی و ما ہما محتاجیم، تیری ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے، یا غنی کا مطلب کرم فرمانے والی، عطا کرنے والی، فضل فرمانے والی ذات ہے۔ ما ہما محتاجیم، ہم سب محتاج ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف بھی تلمیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ ذاتے تو غنی و ما ہما محتاجیم، محتاج بغیر خود مگرداں مارا۔ اے میرے رب مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا۔ بہت ہی خوبصورت رباعی ہے، اور تصوف میں مناجات کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، تو یہ ایک خوبصورت مناجات ہے۔ یا رب مکن از لطف پریشاں مارا، ہر چند کے ہست جرم و اسیاں مارا۔ ذاتے تو غنی و ما ہما محتاجیم، محتاج بغیر خود مگرداں مارا۔ ایک اور رباعی جو حضرت ابو سعید ابو الخیر سے منسوب ہے، لیکن اس مجموعہ میں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، رباعیات خواجہ عبداللہ انصاری، اس میں بھی موجود ہے۔ اب یہ محقق کا کام ہے، ہم اس وقت تحقیق متن کے درپے نہیں ہوں گے، بلکہ جو تصوف کی ایک خوبصورت چیز مناجات ہے، ہم اس کی پیش نظر یہ رباعی پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، یا رب بمحمد و علی و زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا۔ اس میں لکھا ہوا ہے یا رب حسین و حسنی آل ابا، تو اس میں اشارہ بھی آ گیا ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے درست ہے، مگر عموماً اس سے قبل جو ہم نے یہ متن پڑھا ہے تو اس میں ہے یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا۔ اے میرے رب
تجھے واسطہ ہے جناب محمد کریم محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا، اور جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اور جناب زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور تجھے واسطہ ہے جناب امام عالی مقام امام حسین کا، اور تجھے واسطہ ہے امام حسن کا، اس تمام آل ابا کا، کس لطف برار حاجتم درد سرا، کہ خاص مہربانی کرتے ہوئے دونوں جہان کی میری حاجتیں پوری کر دے، بے منت خلق یا علی الاعلی، اے سب اونچوں سے اونچی ذات، اے میرے رب، مخلوق کی منت کا معنی ہے احسان، مخلوق کی منت اور مخلوق کے احسان سے مجھے بچا کر خاص اپنا لطف مجھ پر کر دے۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، بے منت خلق یا علی الاعلی۔ اب ایک ربائی وہ بھی چونکہ اس میں موجود ہے تو ہم اس کو خواجہ عبداللہ انصاری کی طرف ہی منسوب کریں گے، یہ بھی مناجات پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں یا رب ز کرم درے برویم بکشا، اے میرے رب خصوصی کرم کرتے ہوئے مجھ پر اپنے کرم کا دروازہ کھول، راہے کہ درو نجات باشد بن ما، اور وہ رستہ مجھے دکھا جو نجات کا رستہ ہے، مستغنی از ہر دو جہاں کن بکرم، دونوں جہاں میں مجھے اپنے کرم سے، دونوں جہان سے مجھے بے پرواہ اور مستغنی کر دے، مجھے بس تیرے کرم کی ضرورت ہو، باقی مجھے دونوں جہان کی ضرورت نہ رہے، جز یاد تو ہر چہ ہست بر از دل ما، اور جو کچھ بھی تیری یاد کے علاوہ میرے دل میں ہے اس کو میرے دل سے نکال دے۔ یا رب ز کرم درے برویم بکشا، راہے کہ درو نجات باشد بن ما، مستغنی از ہر دو جہاں کن بکرم، جز یاد تو ہر چہ ہست بر از دل ما۔ بہت ہی خوبصورت ربائی ہے، بہت ہی خوبصورت مناجات ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ یہ جتنی بھی رباعیات ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ انہیں آپ زبانی یاد کر لیں، خاص کر وہ حضرات جو اس خاکسار سے فارسی زبان کا درس لے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان رباعیات کو حفظ کر لیں، اور جب دعا کا موقع ملے تو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا میں یہ رباعیات پڑھیں۔ تو خواجہ عبداللہ انصاری کی بہت سی رباعیات ہیں، مختلف ان کے موضوعات ہیں، یعنی تصوف کے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے اپنی رباعیات میں سمویا ہے۔ ان کی خواجہ صاحب کی نثری مناجات بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ انشاءاللہ کبھی نثری مناجات میں سے بھی کچھ نمونے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صوفیہ کے عشق کا ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔